الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Surely we have given you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Therefore pray to your Lord and make a sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Surely your enemy is the one who shall be without posterity. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعاف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله.
فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد کے لبوں پہ مرثیہ ہے، چلی دنیا سے فاطمہ ہے. محمد کے لبوں پہ مرثیہ ہے، چلی دنیا سے فاطمہ ہے. چچا کا غم ابھی بھولے کہاں تھے، زمانے کی نگاہوں سے نہا تھے. پیمبر آج پھر سے غم زدہ ہے، چلی دنیا سے فاطمہ ہے. وہ جس نے دین پر سب کچھ لٹایا، اسے شیب ابو طالب میں بھیجا. خدیجہ نے ستم کتنا سہا ہے، چلی دنیا سے فاطمہ ہے. وہ جس کی بیٹی ہے خاتون جنت، کہ جس نے زندگی بھر دی کی خدمت، اسی کا آج یہ ماتم بپا ہے، چلی دنیا سے فاطمہ ہے. محمد کے لبوں پہ مرثیہ ہے،
چلی دنیا سے ام فاطمہ ہے. کرو ماتم قیامت کی گھڑی ہے، وہ مشکل فاطمہ پر آ پڑی ہے کہ سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے. چلی دنیا سے ام فاطمہ ہے. خدیجہ کو یہ روتا آسماں ہے، اسی صدمے میں ڈوبا دو جہاں ہے. نبی غمگین رنجیدہ ہوا ہے. چلی دنیا سے ام فاطمہ ہے. نبی کے ساتھ ہے لمحہ رہی جو، وہ رخصت ہو گئی دنیا سے لوگو. مکہ سونا محمد کا ہوا ہے. چلی دنیا سے ام فاطمہ ہے. محمد کے لبوں پہ مرثیہ ہے. چلی دنیا سے ام فاطمہ ہے. چلی دنیا سے ام فاطمہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We offer our deepest condolences to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Bibi Fatima az-Zahra salamullahi alayha, Maula Ali alayhi salam, 14 Masumeen alayhi salam, and especially to our Qaim Imam Ajalallahu wa Farajahu Sharif on the Shahadat of Ummul Mumineen Bibi Khadija salamullahi alayha. Bibi Khadija was the greatest philanthropist in the history of Islam, in fact, in the history of the world. Bibi Khadija salamullahi alayha's generosity, wisdom, acumen, foresightedness is indeed commendable. She was the richest lady of Arabia and was given the title of Malikatul Arab, the Queen of Arabia, who gave up her wealth for Islam. She was also known as Amiratul Quraysh, the Princess of Quraysh. When we look at her life, we see she had this strength of character that comes with conviction. Bibi was foresighted and saw the impeccable, perfect qualities of our Rasul and supported him throughout. She had the courage of conviction, subhanallah. Bibi was gifted with Al-Kawthar, Bibi Fatima az-Zahra, salam alayha, Sayyidatul Nisa al-Alameen, the leader of the ladies of paradise. Our Bibis were the epitome of patience and generosity, and they instilled these values in their children by living according to these values and making the Quran a part of their everyday lives. They led by example. We are indeed fortunate to have got the tawfiq to name this
channel in honor of Bibi Khadija. We, the team of Bibi Khadija, are extremely grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity to serve the community. I pray that all our efforts are accepted and may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with us bihaqqi panjitan. Ilahi Ameen. I am also indebted and thankful to the Zakirs and the Zakiras from all around the world who have always patronized Bibi Khadija Academy. It is indeed a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala to have such beautiful companions, support system and family. Alhamdulillah. The driving force is undoubtedly the love of Allah subhanahu wa ta'ala and the deep mystical ishq of Allah subhanahu wa ta'ala, and the yearning to be in the army of our awaited Imam, to be united under the banner of our awaited Imam, Ajalallahu wa Farajahu Sharif, chanting Labbaik Ya Imam, Allahumma ajil waliyek al-faraj, Allahumma ajil waliyek al-faraj, Allahumma ajil waliyek al-faraj. We request all our viewers to please remember us in your du'as in this holy month of Mahi Ramadan. Jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يا رب الزهراء بحق زهراء اشف الصدر زهراء بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة حاضران مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس مالک یکتا کے لیے ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا فرش بچھایا۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس مالک پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے اپنے آسمان سے لے کر زمین تک نہ جانے کتنی مخلوقات کو خلق کیا۔ نہ صرف یہ کہ اتنی ساری مخلوقات کو خلق کر کے چھوڑ دیا، بلکہ خلق کرنے کے بعد انہیں ایک بہترین نظام کے تحت چلایا۔ اتنا بہترین، اتنا اٹموسٹ پرفیکشن والا نظام اس خدا کا ہے جس میں نہ کوئی بھول ہوتی ہے نہ کوئی چوک ہوتی ہے۔ تمام تعریف اس مالک پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ہم انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، دا بیسٹ آف ہز کریشنز۔ نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات بنا کر چھوڑ دیا، بلکہ اشرف المخلوقات بنے رہنے کے لیے اسلام جیسے دین کی دولت عطا کی۔ نہ صرف یہ کہ دین عطا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ اس دین کی تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کے سلسلے کو چلایا، اور انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد، خاتم النبیین کے بعد، ہمیں 2 در ایسے عطا کیے
کہ جس کے لیے خود رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان 2 در سے وابستہ رہو گے تو تا قیامت کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے 2 عظیم در ہمیں عطا کیے؟ ایک ہمیں کتاب دی جو حمید ہے، فرقان ہے، مجید ہے، جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ دوسرا در ہمیں عطا کیا اہل بیت علیہم السلام کا کہ جن سے وابستہ رہا جائے تو تا قیامت ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، آج 10 ماہ رمضان کی یہ مجلس ہم منعقد کرتے ہیں اس بی بی کی یاد میں کہ جو امت کی ماں ہے، کہ جو تمام مسلمین کی ماں جنہیں کہا گیا ہے۔ کون بی بی ہے وہ بی بی کہ جن کا احسان ہے دین اسلام پر۔ عزیزان محترم، آج کے روز کی اہمیت کو سمجھے، اور آج کے روز ہم واقعاً جب کسی کی ماں اس دنیا سے گزر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بچے یتیم ہو گئے، اور آج اس بی بی کی روز شہادت ہے کہ جو تمام امت مسلمہ کی ماں ہے، ام المسلمین ہے، کہ جسے خود قرآن ہماری ماں قرار دیتا ہے۔ وہ بی بی کہ جس کا احسان دین اسلام پر ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، کون ہے وہ بی بی؟ کون بی بی خدیجۃ الکبریٰ؟ کہ ہم اکثر بی بی کو فقط بی بی زہرا کی والدہ کے حساب سے ان کا ذکر سنتے ہیں، یا رسول اللہ کی زوجہ کے نسبت سے ہم ان کا ذکر سنتے ہیں، مگر عزیزان محترم، یہ یقیناً ہماری کوتاہی ہے کہ ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پہ اس طرح روشنی نہیں ڈالتے جس طرح کی حق ہے۔ انشاءاللہ کہ آج کی اس مجلس میں ہم گفتگو کریں گے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اصلاً کون ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے احسانات دین اسلام پر کیا رہے ہیں، اور کس قدر مضبوط خاتون بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزان محترم، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا بی بی فاطمہ، یعنی کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا نام ان کی نانی کے نام پر رکھا گیا تھا، ان کی نانی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جو والد تھے ان کا نام تھا خویلد۔ ہم اکثر یہ ذکر تو سنتے ہیں، مگر لیٹس گیٹ انٹو دا ڈیٹیلز کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کس قبیلے سے بلونگ کیا کرتی تھی، اور ان کے قبیلے کے بارے میں مشہور باتیں کیا تھیں، کیا ایسی خصوصیات تھی کہ جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے قبیلے کو تمام عرب کے قبیلوں سے مختلف کیا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، ہمارے اس پلیٹ فارم جس پہ ہم پورا سال تمام مناسبت کی مجلسیں اور جشن سنتے ہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے نام پر رکھا گیا ہے، اور حق ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ بی بی کی زندگی کی ایک بریف ہسٹری ہم بیان کریں۔ اللہ اس چینل کے چلانے والوں کو اس میں جس بھی طرح سے جو خدمت کرتا ہے یا جو ایفرٹس لگاتا ہے، جو بھی اس چینل کو سکسیسفلی رن کرنے کے پیچھے جن کا بھی ہاتھ ہے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب کرے اور سلامت رکھے انہیں، اور اسی طرح سے وہ علم کے اور دین اسلام کے کام کو کرتے رہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی والدہ کا نام تھا بی بی فاطمہ، اور بی بی کے والد تھے جناب خویلد۔ جناب خویلد بنی اسد کے قبیلے سے بلونگ کرتے تھے، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا قبیلہ بنی اسد کا تھا۔ اب بنی اسد کے بارے میں ایک بات جو سٹینڈ آؤٹ کرتی تھی، جو تمام دیگر عرب کے لوگوں سے مختلف تھی، وہ کیا تھی کہ بنی اسد ور دا حنیفس۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، دیکھیے کتنا ضروری ہے ہمارے ریلیجن کی ہسٹری کو جاننا،
کتنا ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے جو ائمہ تھے، ہمارے جو امام تھے، ان کی جو والدہ تھی یا ہمارے اہل بیت کے در پہ جو بیبیاں تھیں وہ کہاں سے بلانگ کرتی تھی، بیک گراؤنڈ کیا تھا اسلام کی ہسٹری کا۔ تو حنیفس، ہو آر دا حنیفس؟ حنیف انہیں کہا جاتا تھا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں اسلام کو انٹروڈیوس کیا، کہ اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دین اسلام کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ عرب میں سب بت کی پرستش کیا کرتے تھے، آئیڈل ورشپرز تھے، مگر حنیفس وہ تھے کہ جو کبھی کسی بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے تھے، کسی بت کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے۔ حنیفس وہ تھے جو جناب ابراہیم کے ریلیجن کو مانا کرتے تھے، اور اینڈ دے ور دا بلیورز آف ون گاڈ، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ ایسے قبیلے سے آتی تھی جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، بلکہ جناب ابراہیم کے دین کو مانتے تھے اور توحید پر ہمیشہ یقین رکھتے تھے کہ ایک خدا ہے جو انسین ہے اور یہ آئیڈلز میں خدا نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ایک ایسا فیکٹ جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ they were 4th generation cousins، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ کے اگر ہم اینسسٹرز کو دیکھیں تو 4th جنریشن پہ جا کر ان کا فیملی ٹری ملتا ہے۔ کیسے؟ آئیے، جناب خدیجہ، ان کے والد جناب خویلد، جناب خویلد کے والد جناب اسد، جناب اسد کے والد عبدالعزیٰ، اور عبدالعزیٰ کے والد جناب قوسے۔ اوکے، وی ہیو ریچڈ جناب قوسے، اوکے، اور قصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے والد جناب عبد المطلب علیہ السلام، جناب عبد المطلب علیہ السلام کے والد جناب ہاشم، جناب ہاشم کے والد عبد المناف، اینڈ فادر آف جناب عبد المناف قصے، یعنی جناب قصے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ کا اینسسٹرل ٹری، فیملی ٹری جا کر ملتا ہے، یعنی 4th جنریشن کزنس تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے باوقار اور کتنے زیادہ معتبر خاندان سے اور فیملی ٹری سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آتی ہے۔ اب آگے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو والد تھے جناب خویلد، عزیزان محترم، ہم سورہ فیل میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے ابراہہ کا، تو اس واقعے میں ہم سنتے ہیں کہ جب ابراہہ کا لشکر آیا تو لوگ دوڑ دوڑ کر جو عرب کے سردار تھے جناب عبد المطلب ان کے پاس آئے کہ ابراہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مگر یہ انکمپلیٹ روایت ہے۔ اس وقت عرب کے سردار 2 تھے، جناب عبد المطلب اور جناب خویلد، یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جو والد تھے، ہی واز دا سردار آف عرب کمیونٹی، وہ ایک بہت زیادہ مشہور اور بہت معتبر شخصیت تھے عرب کے اس زمانے میں۔ تو جب ابراہہ آیا ہے تو لوگ بھاگ کر جناب خویلد کے پاس بھی گئے ہیں کعبے کی حفاظت کے لیے۔ یعنی عزیزان محترم، ہم کتنا لمیٹڈ ذکر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کرتے ہیں، جبکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ بے شک ان کا وہ مقام ہے کہ وہ بی بی سیدہ کی والدہ ہے، رسول اللہ کی زوجہ ہے، یہ مقام بہت بلند ہے، مگر اس کے علاوہ خود بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی
بہت سی فضائلوں کی حامل ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی فیملی ون آف دا ریچسٹ فیملی آف عربس۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے والد جناب خویلد بہت بڑے اور بہت مشہور تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بزنس مین تھے، اور جناب خویلد کی رحلت کے بعد جناب خویلد کے بزنس کا ایک بہت بڑا حصہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ملا ہے، اور اتنی بڑی تجارت گروپ کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ اونر تھی کہ انہیں ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، بی بی کو امیرۃ القریش کہا جاتا تھا۔ اتنا مال، اتنی دولت اور اتنا بڑا بزنس جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تھا۔ اچھا، اس پہ ہم پھر آئیں گے، پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی فیملی پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے والد اور والدہ کا ذکر ہم نے سنا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سبلنگز، بھائی بہن، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے 3 بھائی بہن تھے، مطلب ان آل 4 بھائی بہن تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، بی بی حالہ، جناب عوام اور جناب اسید۔ اچھا، اب یہ شخصیتیں کتنی معروف تھیں۔ جناب اسید جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی تھے، ان کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب اسید، ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ بہت زیادہ جاہل اور بدو عرب انہیں کہا جاتا تھا، تو جب کوئی باہر سے تجارت کے لیے عرب آتا تھا، جیسے کہ شام سے، یمن سے، تو عرب ان کے ساتھ بہت زیادہ چیٹ کیا کرتے تھے۔ عرب کیا کرتے تھے کہ ان سے سامان کو لے لیتے تھے فروخت کرنے کے لیے، اور ان کا پیسہ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو جناب اسید was such a just man، اتنے انصاف پسند شخصیت جناب اسید کی تھی کہ ایک شخص جناب اسید کے پاس آیا اور اس نے کمپلین کی کہ ہم ہر دفعہ اپنے فروخت کرنے کے سامان کو لاتے ہیں اور عرب کے لوگ ہمیں چیٹ کرتے ہیں۔ جناب اسید ایک پہاڑ پر چڑھے، ماؤنٹین پر، اور وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ جس کسی کے ساتھ چیٹنگ کی جائے گی تو وہ میرے پاس آئے، جناب اسید کے پاس، اور انہوں نے ایک لیگ آف جسٹس بنائی۔ انہوں نے ایک کمیونٹی فارم کی جس میں انہوں نے ہر قبیلے سے ایک ایک سردار کو لیا، اور یہ ایک لیگ ایسی بنائی گئی کہ جن میں یہ ایک پیکٹ سائن ہوا کہ جس قبیلے کا کوئی بھی شخص اگر کسی بھی باہر سے آنے والے بزنس مین کے ساتھ چیٹ کرے گا تو دا سردار وڈ بی رسپانسبل، اور انہیں ان کا پیسہ لوٹایا جائے گا۔ یعنی عدل و انصاف پسند، جسٹس کو قائم کرنے والے شخصیت تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی۔ اسی طرح ایک اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کزن بردر تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ اب ورقہ بن نوفل کون ہے؟ یقیناً ہم جب جناب ورقہ بن نوفل کے بارے میں سنیں گے تو اسپیشلی لیڈیز اور خواتین بہت زیادہ ان کا دل خوش ہوگا کہ ورقہ بن نوفل کون تھے، جو ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو اسپیک آن دا ایشو کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب میں جب بیٹی کسی کے یہاں پیدا ہوتی تھی تو وہ جاہل عرب انہیں زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور ورقہ بن نوفل لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ نہ دفنایا کرو، اور ورقہ بن نوفل کہتے تھے کہ جو کوئی اپنی بیٹی کو زندہ نہ دفنائے بلکہ اسے اچھے سے اس کی پرورش کرے تو آئی ول پے فار یور ڈاٹرز۔ جناب ورقہ بن نوفل کہتے تھے کہ میں ان کا سارا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہم خواتین پر اور تمام یوں تو پورے عالم بشریت پر، مگر اسپیشلی ہم خواتین پر یہ احسان ہے جناب ورقہ بن نوفل کا۔ ان کی عظمتوں پر ایک بابا سے بلند صلوات، اللہم صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یعنی عزیزان محترم، کتنے زیادہ باوقار اور کتنے اسٹرانگ فاؤنڈیشن والے قبیلے سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ بلانگ کرتی ہے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا کیا مقام ہے اور کیا عظمت ہے. کہ آئیے اس پوائنٹ پر کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا بڑا بزنس امپائر تھا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی اونٹوں کی قطار اور قطار جایا کرتی تھی تجارت کے لیے. سمرز میں بی بی کے قبیلے سیریا جایا کرتے تھے، اور ونٹرز میں ٹھنڈ کے موسم میں بی بی کے قبیلے یمن جایا کرتے تھے. اور اتنا زیادہ مال و دولت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھا کہ ملکۃ العرب بی بی کہا جاتا تھا. جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے فادر سے یہ سارا بزنس ملا ہے، تو آپ جانتے ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کیا. اگین آج کے وقت کے لیے یہ ایک ہمارے لیے درس کا مقام ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رول ماڈل ہے کہ اسلام نے کبھی بھی عورتوں کو کسی بھی فیلڈ میں جانے سے منع نہیں کیا ہے. اسلام پروموٹ کرتا ہے وومن امپاورمنٹ کو. اسلام تو خاتون کی عزت اور خاتون کے وقار کو بیان کرنے والا دین ہے. مگر عزیزان محترم، ہاؤ ٹو achieve everything remaining in your boundaries، یہ ہمیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا کردار بتاتا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنی بڑی بزنس وومن تھی، مگر وہ کبھی بھی لوگوں کے مجمع عام میں خود نہیں جایا کرتی تھی بزنس کی باتوں کے لیے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کیا کیا کرتی تھی کہ جن پہ انہیں سب سے زیادہ ٹرسٹ ہو انہیں اپنے بزنس کا فیس بنا دیا کرتی تھی. جیسے کہ ہسٹری میں ایک نام ہمیں ملتا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے ایک شخص جن کا نام میسرہ تھا، انہیں اپنے بزنس کا فیس بنا دیا. یعنی کہ جو بھی باتیں ہوگی عام لوگوں میں، تجارت کی بزنس ڈیلز ہوگی، وہ میسرہ کے ساتھ ہوگی، اور میسرہ پھر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے مشورہ کر کے انہیں جواب دے دیا کریں گے. تو اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب میسرہ کے ساتھ ساری بات چیت کیا کرتی تھی، اور جب ان کے قبیلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک نمائندہ اپنی طرف سے اس قبیلے میں بھیجا کرتی تھی کہ جائے اور یہ سارا مال فروخت کرے، اور جو بھی پروفٹ اینڈ لاس ہو وہ آ کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے بیان کرے اور پروفٹ اماؤنٹ انہیں لوٹا دے. ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کئی مرتبہ بی بی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کا قافلہ لے کر جاتے تھے اور جتنا پروفٹ ایکسپیکٹڈ ہو اتنا بھی نہیں ملتا تھا. یعنی اگین چیٹنگ، جو عرب کلچر میں اس وقت بہت زیادہ عام بات تھی. تو بی بی کے ساتھ بہت زیادہ فراڈز اور چیٹنگ ہو رہی تھی. ایک مرتبہ بی بی جناب میسرہ سے کہتی ہے کہ پورے عرب میں ایسا کون ہے جس پہ ہم اپنے بیش قیمتی سامان کو فروخت کرنے کے لیے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو جناب میسرہ کے ساتھ ایک بی بی تھی، بی بی نفیسہ، جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خادمہ تھی. بی بی نفیسہ اور جناب میسرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسے ہیں جنہیں لوگ صادق اور امین کہا کرتے ہیں، جو بہت زیادہ امانت دار ہے اور بہت زیادہ ان کی سچائی مشہور ہے. تو بی بی خدیجہ کہتی ہے کہ وہ کون ہے؟ تو تب بی بی خدیجہ کو جناب میسرہ کہتے ہیں کہ یہ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں اور جناب عبداللہ کے یتیم ہیں. تو بی بی رسول اللہ کو اپروچ کرتی ہے اپنے بزنس کاروان کو لے جانے کے لیے، اور رسول اللہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بزنس کارواں کو لے جاتے ہیں، اور جب وہ پلٹ کر آتے ہیں تو جتنا ایکسپیکٹڈ پروفٹ تھا اس سے 3 ٹائمز زیادہ پروفٹ لا کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جو فیس تھے جناب میسرہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ اتنی زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں رسول اللہ کی صداقت اور امانت داری سے
کہ بی بی نفیسہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں. بی بی نفیسہ رسول اللہ کے ساتھ اس بزنس ٹرپ پر ساتھ میں گئی تھی. تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ بی بی نفیسہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے تھوڑا سا ڈسکرائب کیجئے کہ جو رسول اللہ جو محمد ہے ان کی پرسنالٹی کیسی ہے. تو بی بی نفیسہ بیان کرتی ہے کہ اتنے رحم دل ہے، اتنے زیادہ امین ہے، اتنے سافٹ اسپوکن ہے، اتنے کائنڈ ہارٹیڈ ہے، اور اس طرح سے رسول اللہ کی کئی تعریفیں بیان کرتی ہے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنا زیادہ ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ وہ امپریس ہو جاتی ہے رسول اللہ کی کیریکٹرسٹکس سے کہ وہ بی بی نفیسہ سے کہتی ہے کہ آپ شادی کا پیغام میری جانب سے جناب محمد کے لے جائیے. اور اس طرح سے جناب نفیسہ شادی کا پیغام لے کر جاتے ہیں جناب عقیل کے پاس. اور پھر یہ شادی کا پیغام جب پہنچتا ہے، ناٹ جناب عقیل، جناب ابو طالب کے پاس، اور جب جناب ابو طالب کے پاس یہ شادی کا پیغام پہنچتا ہے تو خود جناب ابو طالب بی بی کا نکاح رسول اللہ سے پڑھاتے ہیں. عزیزان محترم، دیکھیے کیا درس ہمیں جناب خدیجہ کی زندگی سے مل رہا ہے. کیا چیزوں کو دیکھ کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کر رہی ہے؟ ان کی کوالٹیز کو دیکھ کر، کیریکٹرسٹکس کو دیکھ کر. آج ہمارے کرائیٹیریاز کیا ہے؟ لکس، فائنینشیل اسٹیبلٹی، ایڈوکیشن. اوکے، there's nothing wrong in it. مگر اسلام ایمفسائز کرتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کا اخلاق دیکھا جائے، ان کی کیریکٹرسٹکس دیکھی جائے، ان کی خصوصیات اور ان کی خوبیاں ان کے نفس اور ان کی روح کے بیسس پہ ہم کیلکولیٹ کریں. عزیزان محترم، تو اس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد ہو جاتا ہے رسول اللہ کے ساتھ. مگر اب بی بی کے لیے کئی چیلنجز شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ امیرۃ العرب تھی، اور عرب میں یتیموں کو بہت زیادہ کم سمجھا جاتا تھا اور ایک حقارت سے دیکھا جاتا تھا. لوگ رسول اللہ کو بھی یتیم ہونے کا طنز کیا کرتے تھے. تو کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کے لیے پرپوزل بھیجا تھا اور ان کا نکاح ہوا، تو بہت سے لوگوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بائیکاٹ کر دیا، ان سے میل ملاپ ختم کر دیا، ان سے بات چیت بند کر دی. مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنی اسٹرانگ خاتون تھی کہ انہوں نے یہ سارے بائیکاٹ کو سہتے ہوئے، یہ تمام لوگوں کو اپنے آپ کو بائیکاٹ کرتا ہوا دیکھنے کے باوجود اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے. اور کس طرح سے ساتھ دیا ہے کہ خود قرآن میں خدا کہتا ہے کہ جس کا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک برے اسٹیٹ میں دیکھا، ایک بری حالت میں دیکھا اور اپنے مال سے تمہیں سرفراز کیا. عزیزان محترم، یہ قرآن کی آیت کس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے مال سے تمہیں سرفراز کیا. تاریخ میں فقط 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب اسلام بہت زیادہ غربت کے عالم میں تھا، مسلمان بہت زیادہ غریبی کے اسٹیٹ میں تھے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ لوگ the Muslims flourished اور اسلام کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ گیا. پہلا موقع کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا اور رسول اللہ کے قدموں میں لا کر اپنی تمام دولت کو رکھ دیا. اور دوسرا موقع کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے خیبر کو فتح کیا ہے، کہ جب خیبر فتح ہوا تو اتنا مال غنیمت ملا ہے کہ مسلمان جو فقر و فاقہ میں تھے ان کے گھر پورے کے پورے بھر گئے ہیں. یعنی عزیزان محترم،
جس کے مال کو خدا اپنا مال کہے، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہ باوقار خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور عزیزان محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر بی بی کو اذیتیں ملی ہیں، کس قدر بی بی نے مشکل وقت دیکھا ہے، کہ حتیٰ کہ اس وقت جب ایک عورت کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ڈیلیوری کے وقت میں، کہ جب بی بی فاطمۃ الزہرا کے ولادت کا وقت قریب تھا، تب جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھجوایا ہے، تب بھی لوگوں نے بی بی کی مدد کے لیے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ مگر ان تمام ٹرائلز کے باوجود بی بی کا ایمان کمزور نہیں ہوا ہے۔ اور عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی کئی اور وائفز تھی جو اپنے آپ کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مقام پر کہنا چاہتی ہے، یا اپنے آپ کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح سمجھتی ہے۔ مگر عزیزان محترم، کوئی میچ نہیں ہے کسی بھی اور زوجہ رسول کا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 27 ایئرز تک جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کے ساتھ رہی ہے، اور اس دوران رسول اللہ نے کوئی اور عقد نہیں کیا ہے، یعنی جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی رسول اللہ نے کسی اور سے عقد نہیں کیا۔ اور رسول اللہ نے جب بھی کوئی عقد کیا ہے تو وہ وقت تھا کہ جب اسلام واز ویل اسٹیبلشڈ، اسلام واز فائنینشلی اسٹیبل، رسول اللہ کے پاس فیم تھا، لوگ رسول اللہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ یعنی جس کسی نے رسول اللہ سے نکاح کیا ہے اس نے ایک اچھے اسٹیٹ میں، جب رسول اللہ ایک اچھی اسٹیبلٹی کے فارم میں تھے، تب رسول اللہ سے نکاح کیا ہے۔ مگر عزیزان محترم، جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کا انتخاب کیا ہے، تب کیا تھا؟ اسٹیٹ آف رسول اللہ اس دنیا اور جہان کے سردار ہے، مگر ظاہراً ایک اسٹیٹ آف پاورٹی تھا۔ وہ اسٹیٹ تھا کہ جب لوگوں نے رسول اللہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ حالت تھی کہ لوگ جب رسول اللہ سجدے میں جایا کرتے تھے تو اونٹ کی نجاست لا کر پشت پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اچھے وقت میں ساتھ دینے والے اور ہوتے ہیں، اور مشکل مرحلوں میں ساتھ کھڑی ہونے والی زوجہ بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے عزیزان محترم۔ ملکۃ العرب جو ایک بزنس امپائر کی مالکن ہو، وہ کس حالت میں رسول اللہ کا ساتھ دے رہی ہے کہ پورا عرب رسول اللہ کو بائیکاٹ کر چکا ہے، رہنے کے لیے ایک پراپر جگہ بھی نہیں ہے، شیب ابی طالب میں رہ رہے ہیں جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مصائب وہ مصائب ہے کہ جنہیں اگر درک کیا جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ عزیزان محترم، جناب خدیجۃ الکبریٰ کتنی مصیبتوں کو سہا ہے کہ شیب ابی طالب میں ایسے رہ رہی ہے کہ یہ شیب ابی طالب بالکل شام کے زندان کی طرح ہے، وہاں بھی نہ کھانا میسر ہے نہ پانی میسر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اسی طرح شیب ابی طالب میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو صاف پانی میسر ہے، فقط 2 برس کی بیٹی جناب سیدہ ہے۔ عزیزان محترم، کیا مصیبتیں اٹھائی ہے جناب خدیجہ نے، زہریلی گھاس کھا کر گزارا کیا ہے، اور ایسی زہریلی گھاس کہ جب شیب ابی طالب سے بی بی باہر آئی ہے تو تاریخ نے لکھا کہ اتنی کمزور اور لاغر بی بی زہر کے اثر سے ہو گئی تھی کہ بی بی چل کر شیب ابی طالب سے باہر نہیں آئی ہے۔
بی بی کو اٹھا کر شیب ابی طالب سے باہر لایا گیا، اور شیب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد فقط کچھ وقت بی بی اس دنیا میں رہی، اور جب وقت رخصت ہوا رسول اللہ سے وصیتیں کرتی ہے، اے حبیب خدا، آپ میرے بات ضرور عقد کیجیے گا، مگر میری بچی بہت کم سن ہے، بی بی فاطمہ کا دھیان رکھیے گا۔ میں کہوں یا رسول اللہ، آپ کے خاندان کی یہ کیا میراث ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو آنکھ کے سامنے اس دنیا سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کہیں جناب ختیجہ ہے جو وصیت کر رہی ہے کہ بی بی فاطمہ کم سن ہے، اور ایک بی بی زہرا ہے جو امیر المومنین سے وصیت کرتی ہے کہ یا مولا، میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے، رات کو اٹھ اٹھ کر اسے پانی دینا۔ ہاں ارباب ازا، آج جناب خدیجہ اس دنیا سے گئی ہے، ہماری ماں اس دنیا سے گئی ہے، آج ہم یتیم ہو گئے، رسول اللہ تنہا ہو گئے کہ وہ زوجہ چلی گئی کہ جس نے مشکل کے وقت میں ساتھ دیا ہے، جیسے کہ امام علی نے کہا تھا، زہرا تیرے جانے سے علی اکیلا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ بار الہا، تجھے واسطہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، تجھے واسطہ اس نیک بی بی کا، تیری کنیز خاص کا، اے میرے خدا تجھے واسطہ اس ماہ شہر اللہ کا، اے میرے خدا ہم روزے دار تیرے مہمان ہیں، اے میرے خدا سب سے پہلی دعا، سب سے عظیم دعا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اے میرے خدا اس مہینے میں ہمیں تیری بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرما، ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو، نمازوں کو قبول فرما، اے میرے خدا اس ماہ میں ہم تیرے مہمان ہیں، اے میرے خدا تو اپنے دسترخوان سے روحانی غذاؤں کے ساتھ ہمیں سیراب فرما، اے میرے خدا اس ماہ میں، اس شہر اللہ میں جو تیرے گھر پہ بیویاں مہمان ہوئی ہے، اس مجلس میں جو ہم آئے ہیں، اے میرے خدا جو دعائیں مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ ہے، اے میرے خدا تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اے میرے خدا ہم سب کو اپنی جانب سے خیر و عافیت عنایت فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ زیارت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ام الائمة الطاہرین، السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا ام المؤمنات، السلام علیک یا خالصۃ المخلصات، السلام علیک یا سیدۃ الحرم وملکۃ البطحاء، السلام علیک یا اول من صدقت رسول اللہ من النساء، السلام علیک یا من وفت بالعبودیۃ حق الوفاء، واسلمت نفسها وانفقت مالها لسید الانبیاء، السلام علیک یا قرینۃ حبیب الہ السماء، المزوجة بخلاصة الأصفياء، يا ابنة إبراهيم الخليل، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغ إليها السلام من الله الجليل، السلام عليك يا حافظة دين الله،
السلام عليك يا ناصرة رسول الله. السلام عليك يا من تولى دفنها رسول الله وأستودعها إلى رحمة الله. أشهد أنك حبيبة الله وخيرة أمته، وأن الله جعلك في مستقر رحمته في قصر من الياقوت والعقيان في أعلى منازل الجنان. صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.